بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی دکھ اور افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی اکلوتی اولاد، ان کی اکلوتی بیٹی ماروی ملک صاحبہ اچانک انتقال کر گئیں۔ بالکل جوان اولاد اور اکلوتی اولاد، بہت بڑا یہ صدمہ ہے شہری رحمان صاحبہ اور ان کے خاوند کے لیے۔ دونوں میاں بیوی کی اکلوتی اولاد تھیں، اور میں ایک دفعہ عید کے موقع پر ہی ایک چینل میں جب کام کر رہا تھا تو ان کا انٹرویو کیا دونوں کا، تب بھی یہ نظر آیا کہ دونوں بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ اکلوتی بیٹی تھیں اور شاید اس وقت بیرون ملک تھیں پڑھائی کے سلسلے میں۔ تو اس وقت بھی وہ جس طرح بات کر رہے تھے تو دونوں میاں بیوی کا محور جس طرح ہوتا ہے زندگی کا، وہ یہ بیٹی ہی تھیں۔ ماروی ملک ان کا نام تھا، تقریباً 35 سال عمر تھی اور بڑی لائق تھیں، لیکن اچانک بین ہمیں ہوا ہے چند روز پہلے، اور ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں، اور پھر یہ برین ہیمریج کی وجہ سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس اور صدمے کی بات ہے، اور پوری کی پوری پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ بہت افسردہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے بحیثیت ایک جماعت یہ صدمہ ہے، اور اس میں ان کی سینئر لیڈرشپ بھی اس پر بہت دکھ، رنج اور غم کا اظہار کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماروی خورشید ملک کی نماز جنازہ کل سپہر 3:30 بجے DHA فیز 8 میں ادا کی جائے گی۔ اس پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور سوگوار خاندان کے لیے صبر کی دعا کی ہے۔ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ وزیر بھی رہ چکی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر رہی ہیں، اور یعنی میڈیا سے تعلق، میس کمیونیکیشن سے، صحافت سے، اور اس طرح انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طویل ساتھ ہے ان کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو تک، آپ دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو کے دونوں بھائی، ان کا جس طرح سے انتقال ہوا، بلکہ قتل ہوا، اور خود محترمہ بینظیر بھٹو کا آپ دیکھیے کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، وہ دیکھیں آپ۔ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اگر دیکھیں، ان کا پورا خاندان دیکھیں آپ، تو اسی طرح نظر آتا ہے کہ بہت سے ان کے ساتھ اس طرح سانحات۔ پھر ابھی قمر زمان قاہرہ صاحب آپ جانتے ہیں، وہ بھی سابق وفاقی وزیر ہیں۔ ان کا بالکل نوجوان، بلکہ ابھی تو اس سے بھی چھوٹی عمر اس کی تھی، شاید 14-16 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، وہ بچہ کار ایکسیڈنٹ میں جہاں بحق ہوا۔ تو کئی اس طرح کے سانحات ہیں۔ شیلہ رضا صاحبہ اسپیکر رہی سندھ اسمبلی کی، سینئر لیڈرشپ میں سے ہیں، ان کے بھی غالباً بیٹا اور بیٹی تھے، دونوں ہی انتقال کر گئے کار ایکسیڈنٹ پہ۔ تو بڑے ہی افسوسناک حادثات ہوتے ہیں، اور پھر اولاد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا جی، سب سے بھاری چیز، بھاری جنازہ نوجوان اولاد کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو صبر عطا فرمائے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کو اور ان کے خاوند کو۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے صبر دینے والے، اور ظاہر ہے کہ بڑا دکھ ہے، اور عید کے موقع پر اس طرح کی یہ بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، اور پوری پیپلز پارٹی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ باقی جی اب دیگر اگر خبروں کی بات کی جائے تو اس میں آج اگر آپ دیکھیں تو تمام چینلز کی ویب سائٹ پر، تمام جگہوں پر یا خبروں میں آپ کو ایک اور بڑی خبر ملے گی، جو کہ ہے کہ خان صاحب کی عید پر بیٹوں سے بات کرا دی گئی۔ 25 سے 30 منٹ تک گفتگو ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جیل ذرائع ہی یہ خبر دے رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، ان کے ذرائع ہیں، باقی تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ 25 سے 30 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ ان بیٹوں نے صحت کے بارے میں دریافت کیا، اور دونوں بیٹے قاسم و سلیمان سے بات کی اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے، اور ذرائع جیل کے بتا رہے ہیں کہ بانی PTI بیٹوں سے بات کر کے خوش ہوئے۔ بس یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، اور یہ کہ جی جیسے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بیٹوں سے بات تو کروا دی، کیونکہ شریف خاندان کے بارے میں یہ خبریں آج اب شیئر ہو رہی ہیں کہ پورا خاندان جا کر ملا تھا، حتیٰ کہ مرحومہ والدہ نواز شریف صاحب کی، وہ بھی ملی تھی جیل میں عید کے موقع پر، اور بھی لوگ آئے تھے، سارا خاندان، مریم صاحبہ سے، نواز شریف سے بھی، اور پھر
ویڈیو بھی بڑی آئی تھی کہ جی ہم اس کمرے میں ہوتے تھے یا اس جگہ پر ہوتے تھے. اس وقت تو جو واش روم تھا وہ بھی جو خان صاحب کا سیل ہے اس سے بڑا تھا. تو اس وقت کی بات اور ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی ظرف کی بات ہے. خیر اب بات یہ ہے کہ یہ سب اپنی جگہ کہ جی یہ بھی ایک سہولت جیسے مل رہی ہے. عید پر اور ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں, صرف یہ کہ بچوں سے فون پر بات کروا دی گئی ہے اور فیملی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب اس سب کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ عید کے موقع پر کیا ہو رہا ہے. جتنے پروگرامز آپ دیکھیں جو چلے ہیں نیوز چینلز پر, نیوز چینل, باقی انٹرٹینمنٹ چینل پر تو بالکل اور ہوتا ہے, نیوز چینلز پر اگر بات ہو رہی ہے, مہمانوں کو بلایا ہوا ہے, حتیٰ کہ خود بھی میں ایک پروگرام میں جب شریک تھا تو سارے نیچرلی سوال ہوتا ہے بطور صحافی, زیادہ تر سوال کیا ہوتا ہے, لوگ وہی تجزیہ مانگتے ہیں, فلاں ہوتا ہے. تو میں بھی یہی کہا جی سب کا سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ جی وہ خان صاحب کب باہر آئیں گے, کیا ہوگا, یہ اس طرح کی بات. تو بہرحال وہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہی سوال. اب اسی طرح ہم نیوز پر یہ پروگرام تھا اسپیشل عید کا جس میں منصور علی خان صاحب, سہیل وڑائچ صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب یہ شریک تھے بطور مہمان, اور اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے سعید عمران شفقت. اچھا اب اس میں سہیل وڑائچ صاحب کے دلچسپ جملے ہیں. انہوں نے کہا ہم تینوں میں مجیب الرحمان شامی اور امتیاز عالم زمان پارک عمران خان کو منانے گئے تھے کہ جناب کوئی مفاہمت کر لیں, تو انہوں نے ہمیں بزم سے ہی اٹھا دیا تھا. اور سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں شامی صاحب کی یعنی ان کی زیر صدارت گئے تھے, ان کی لیڈرشپ میں گئے تھے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں امتیاز عالم صاحب ان کو لے کر گیا. پھر ایک دفعہ میں خود بھی گیا, لیکن وہ خان صاحب نے تو بات ہی نہیں سنی, مطلب انہوں نے اٹھا ہی دیا ہمیں. یہ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا, بتایا بھی جا رہا تھا ان کو. اور وہ پہلے دن سے جس طرح جس کو مفاہمت کہا جا رہا ہے اس کے لیے راضی نہیں تھے, یا ڈیل جو بھی کہے, وہ اب بھی یہی حال ہے. یعنی 3 سال ہونے والے ہیں, کچھ مہینے رہ گئے ہیں, تو 3.25 سال ہو گئے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں اسی طرح جو گرفتاری کے وقت لمحات تھے اسی طرح سے آج بھی ہیں. یہ سنیے گا کہ کیا وہ بات کر رہے ہیں. یہ سنیے جی, یعنی وہ جتنا کہ آپ دونوں تو ان کو ایک دفعہ منانے بھی, عمران خان صاحب جو ہے نا جی, یعنی وہ جتنا کہ آپ دونوں تو ان کو ایک دفعہ منانے بھی گئے تھے. 40 سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں, رابطہ ان سے رہا ہمارا. نہیں میں یہ ملاقاتیں نہیں, ابھی تو آخری ہم گئے تھے اکٹھے. میں 3 دفعہ گیا ہوں, ایک دفعہ شامی صاحب کی سربراہی میں, ایک دفعہ امتیاز عالم صاحب کو لے کے, ایک دفعہ میں اکیلا بھی گیا ہوں. تو بات یہ کی تھی کہ جناب مہربانی کریں کوئی ریکنسیلیشن کر لیں. تو جس طرح نواز شریف صاحب نے اٹھا دیا کہ یوں, انہوں نے اٹھا دیا بھی یوں, انہوں نے بھی اٹھا دیا کہ یوں بس. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جو ناقدین ہیں عمران خان صاحب, شدید ناقدین, وہاں بھی اگر بات ہو رہی ہے تو خان صاحب کی ہو رہی ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں, یعنی 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں قید میں, تو ابھی بھی اگر بیانات ہیں, تصویریں ہیں, ویڈیوز ہیں, کچھ بھی ہے اس پر پابندی ہے. لیکن ہر نیوز چینل پر جو بھی نیوز شو کرنے والے کنڈکٹ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو انہوں نے کچھ خبر کی بات کرنی ہے, کوئی سیاست کی بات کرنی ہے, کچھ کرنا ہے. تو وہاں جناب خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ تو مائنس ہو چکا ہے یا کیا ہو گیا. بھائی آپ کی تو عید پر یہ نہیں ممکن ہوا کہ اس کے بغیر کوئی بات کر لی جائے, اس کے علاوہ کوئی پروگرام کر لیا جائے, یہ ممکن نہیں ہوا. تو یہ اتنی پاپولیرٹی ہے جو کم نہیں ہو رہی, جو بڑھ رہی ہے. میڈیا کو بھی ان کی ضرورت ہے. میڈیا کا یہ حال ایسے ہی نہیں ہو گیا, کیونکہ چیزیں وہ ڈسکس نہیں ہو پاتی ہیں تو لائٹر ٹون میں ذرا ہو جاتی ہیں. تو لوگ پھر اب مین اسٹریم میڈیا اسی لیے تو نہیں دیکھ رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.